الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يصعد الحبيب إلى الحبيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش پڑھو سب حضرات.
میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، اور بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، اور رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، حضرت حاجی عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ایصال ثواب واسطے تسوں سارے حضرات اور میں عاجز اس مقام تے جمع ہوئے ہیں، ایسی مثالی شخصیت ہیں کہ جڑی اپنی مثال آپ ہن میرے نزدیک اتھے اس علاقے دے اندر انہاں جیسی ہر دل عزیز شخصیت، ملنسار، صلہ رحمی کرن والے، اور سب تو بڑی بات کہ ایک عرصہ دراز تو
میرا انہاں نال تعلق ہے جامع مسجد فاروقیہ دے جتنے خدمت گزار ہن اور دوست حسن، لیکن اس معاملے دے اندر بھی وہ اپنی مثال آپ ہن۔ ایک اللہ میں کو انہاں دی خوشامد واسطے نہیں کر رہا، حدیث پاک دے اندر آدھے اذکروا موتاکم بالخیر، کہ اپنے مرن والیاں نو انہیاں بھلائیاں اچھائیاں تے چنگائیاں نال یاد کرو جو انہاں دے اتے دنیا دے اندر حالات و واقعات گزرن، انسان بھلا بھی ہووے دین، لغزشاں بھی ہووے دین، خطاواں بھی ہووے دین، نسیان بھی ہووے دین، عصیان بھی ہووے دین، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقوق میکو اے حکم فرمائے کہ گلا شکوہ یا غیبت اوتے زندہ انسان دی بھی نہیں کرنی۔ قرآن ہدے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان دی غیبت نہ کرے، گلہ نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے۔ کیا تسا اے پسند کرے سو کہ کوئی بندہ اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھاوے؟ فرمایا فکرہتموہ، تسی ناپسندیدہ کر دے ہو، مکروہ سمجھ دے ہو کہ مرے ہوئے بھائی دا گوشت کوئی نہیں کھاندا۔ تو جیڑا بندہ دوسرے مسلمان بھرا دا گلہ کرے دے، شکوہ کرے دے، غیبت کرے دے، میرے آقا نے فرمایا وہ ایمیں یقین کر گھنے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی دا گوشت کھا رہی ہے۔ میری گال دو توجہ ہے کہ نہیں؟ بلندے نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرن والے نو یاد کرو اچھے لفظاں دے نال، بھلے لفظاں دے نال، چنگے لفظاں دے نال، انہاں دیاں چنگائیاں یاد کرو۔ اور بے شک حضرت حاجی عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ ایویں ہی ہن کہ میں انہاں دے اندر ویکھیا ہے نماز پنجگانہ دی پابندی، جب تک صحت مند ہن با جماعت نماز پڑھنا، جمعے دے اندر تقریباً کوشش ہو دی ہے کہ پہلے وہ تشریف گھننا دے ہر مسجد دے اندر، لیکن یہ انہاں دا اپنا عمل ہے اپنی ذات واسطے۔ اس دے نال میرے کو دوست دسیں دے ہن کہ حاجی صاحب دے اندر صلہ رحمی ایسی کہ کوئی غریب گئے، مسکین گئے، ایسے میری بچی جوانے ہاتھ پیلے کرن دی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، ہمت نہیں، رانا امجد صاحب کو فون کر دیونا کہ جناب 50,000 دا سامان انہاں کو دے دیو، 40,000 دا سامان دے دیو،
60,000 دا سامان دے دیو. اے صفت ہے کہ دائیں ہاتھ نال ڈیریاں تے کھبے ہاتھ نال، کھبے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسے ہور نو پتہ نہ چلے. یہ ہے اصل نیکی. نیکی دے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوئی چھوٹی تو چھوٹی بھی ہوئے، بظاہر معمولی تو یہ تے مالک لم یزل اسی چھوٹی نیکی نال ہی بندے دی مغفرت فرما چھوڑے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے داؤد شریف دی کتاب لکھی ہے سیاہ ستہ دی، حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ سمندر دے کنارے کھڑے ہوئے نا کہ درمیان سمندر دنال ایک جہاز لنگر انداز ہے، اور اس جہاز دے وچوں ایک بندے کو نیچھائیے چھینک آئیے. جب چھینک آئیے حکم شریعت دائے ہے، نچ گھناون والا بندہ، چھینک والا بندہ وہ آکھے الحمدللہ، تے جڑا سنن والا بندہ ہے وہ آکھے یرحمک اللہ. اس بندے نے چھینک ماری ہے، جہاز دے اندر بیٹھے تے الحمدللہ پڑھے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کنارے دے اتے کھڑے ہن یہ سوچ لیں کہ میں جواب دے میں نحیف بندہ، کمزور بندہ، میری آواز بھی کمزور، اس بندے تک نہ پہنچے. آپ نے ہی چھوٹی کشتی کرائے دے اتے لیں گے، 3 درہم دا کرایہ ادا کیتے، 3 درہم کرایہ ادا کر کے او کو آکھے نے اس بڑے جہاز کول میں کو لے جاؤ. او کشتی والا جب لے گئے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے قریب بن کے اس بندے دی نیچ دا جواب دیتے ہوئے آکھے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. اور لوگوں کتاباں دے اندر ہے جب امام ابو داؤد نے یہ جملے آکھے غیب کولو آواز آئیے، اے ابو داؤد تائنے 3 درہم دنال اللہ دی جنت خرید کر لئیے. کہ جملہ اتنے اخلاص نہ رکھے، اتنے اخلاص نہ رکھے کہ اللہ دے ہاں قبول ہوئے. میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ انہاں دے متعلق آندے کہ امام صاحب حدیث دی کتاب لکھ رہے ہیں، لکھ دے پہ ہیں. اس وقت اے بال پوائنٹ نہ ہونے قلم دوات ہوندی آئی. آپ نے سیاہی والی دوات دے اندر وہ قلم بوڑیے، قلم بوڑ کے جو ہی لکھن لگن، اچانک اس قلم دے ہوتے مکھی آکے بہ گئے جو شاید پیاسی آئی. میں سیاہی پی گرنا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے قلم روک دیئے کہ تاکہ اللہ دی مخلوق پیاسی تسیے اے پہلے سیاہی پی کے اپنی پیاس مجھا لوے. لکھے نے کتاب دیوانیاں نے جب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ وفات پاتی ہیں، خواب دے اندر انہاں دے خلیفے نال اور بزرگ دی ملاقات ہوئے. پوچھے نے امام کیسی گزری ہے؟
کیا بنے؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میں کو خود آپ آکھے غزالی اعمال طہور بھی تیرے ہیں، عمل طہور بھی تیرے ہیں، لیکن یاد کر فلاں رات دے اندر تو حدیث لکھ رہے آویں تے تیری قلم تے پیاسی پکھی آکے بیٹھی ہے، تو قلم روک کی دہوی جو ایدی پیاس اتر بننے تیرے اس چھوٹے جے عمل دینال، اس چھوٹی جی نیکی دینال اسا تیری مغفرت فرما چھوڑیے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، کوئی بھی چھوٹے تو چھوٹا عمل جڑا ہے ان کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی چھوٹی تو چھوٹی نیکی ان کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، تے کوئی بھی چھوٹے تو چھوٹا گناہ ان کو چھوٹا سمجھ کے تے کرنا نہیں چاہیے۔ میری گل سمجھ آئی؟ کوئی چھوٹی تو چھوٹی نیکی ان کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، تے کوئی چھوٹے تو چھوٹا گناہ سمجھ کے ان کو کرنا نہیں چاہیے۔ لوگ آ کے مسئلے پوچھ دیں سارے کو لو، مولانا صاحب صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ کیا ہے، کیا مطلب؟ یعنی صغیرہ چھوٹا سمجھ کے کر لما، کبیرہ بڑا گناہ ہے۔ میں عرض کریں گا کہ اگر کوئی بندہ اوہ گھر دے وچ ایک صندوق کے باکس سے اس دے اندر قیمتی کپڑے رکھے ہوئے، آج کل آگئے ایسے کپڑے کہ 50-50 ہزار لکھ روپے دا ایک سوٹ مل دے، وہ آکھے چلو کوئی نہیں، ایک چھوٹی جی چنگاری، چھوٹی جی چنگاری اے اگر اس باکس دے اندر پہ بنجے اور کچھ نہیں، اے سگریٹ پی دے ہوئے ایندہ پھلا اگر اس دے اندر چلا بنجے، خیرے کوئی گل نہیں، میں کوئی کریں دے؟ بولو دے صحیح نہیں کرے دا۔ کیوں کہ یہ چنگاری شعلہ جوالہ بڑھ کے بلاخر اس پورے صندوق کو راکھ کر چھڑے سی، پورے بکس کو جلا کے بھسم کر چھڑے سی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، جب یہ چھوٹی چنگاری دے اندر اتنی طاقت ہے، یہ چھوٹا گناہ جڑا ہے، چھوٹی غلطی جڑی ہے، یہ کو شریعت دی اصطلاح دے اندر داعیہ گناہ آدن کہ گناہ دی طرف دعوت دیمن والا، گناہ دی طرف مائل کرن والا۔ غیر محرم دا فون ہے، اسا کان ترک کے بڑے ذوق و شوق نال سننا شروع کی تے، فرمایا ایک گناہ دا داعیہ ہے کہ پہلی صورت آواز انہیں دل کو لبھائے، وقت اے چاہت تے طرف پیدا تھئیے کہ اس سونی آواز والی کو دیکھا ہاں، وقت جب ڈٹھے دیکھن دے بعد وقت داعیہ پیدا تھے، ایندے نال ہن ملاقات کی تھیں، کلی ہوئے، جب کلی ملاقات ہوں دیئے پھر سارا معاملہ۔ تو سبب اے چھوٹا گناہ بنے، سبب اے چھوٹی غلطی بنی ہے، انہیں چھوٹی نیکی۔ حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات جب تشریف لے گئے، میرے آقا کو جنت کا مطالعہ بھی کرایا گئے اور میرے محبوب کو دوزخ بھی دکھائی گئی، جتنا دوزخ دے اندر اور بدعمل موجود ہیں اور بدعمل
موجود ہیں۔ اتھا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عورت بھی دکھائی گئی ہے کہ جیمائی نے جس عورت نے ایک بلی کو بدھ چھوڑا اور بکھا تسا پیاسا رکھ کے بلاخر کو کوئی چیز کھاون دی نہ دیتی، وہ بھوک کولو پیاس کولو مر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میں انہاں اکھاں نال ویکھ کے آیا، وہ جہنم دے اندر سردی پئی آئی تے میرے آقا نے جنت دا مطالعہ کرے دے ہوئے فرمایا کہ میں جتھے بھی ایک فاحشہ بدکارا یہودی عورت جنگل دے رستے میں دی پئی ہے، اچانک کو ہی کتیا سسکتی ہوئی نظر آئی ہے، وہ پیاس کو لو سسک رہی ہے، پیاس کو لو سرگرداں تے کچھ نیم مدھوشی بے ہوشی دے عالم دے اندر آئی۔ اسمائی کو اس دے اتے ترس آئے، دائیں بائیں لٹھے سی، ڈول کوئی نہیں، کوئی بالٹی کوئی نہیں، ڈبہ لیں گے، اے پریشان ہو کے سرگرداں ہو کے بڑی کوشش دائیں بائیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ بلاخر انہیں اپنی جتی اتاری ہے، انہوں دوبٹہ اتارے، دوبٹہ چیر کے رسی بنائی ہے، ڈول بنا کے اس جتی کو انہیں لٹکائے کنویں دے اندر، اس کنویں دے وچوں جتی دے نال جتنا کچھ پانی میسر نظر رہ گئے، ایک کتیا کو پلے دی رہ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا رحم آیا، اتنا ترس آیا، فرمایا اے بندی تو یہودیہ ہمیں اللہ نے اسلام نصیب کیتے تے میرے آقا فرمیدن میں معراج والی رات دیتے میں جو او جنت دے اندر پہنچی ہوئی ہے۔ رحم کرنا، حدیث پاک کی چاندے ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والیاں تے تسا رحم کرے سو آسمان والا توڑے تے رحم کرے سو۔ سارے حضرت حاجی عبدالرشید صاحب سب آکھو رحمت اللہ علیہ، یار زبان تا نہیں گس دی رحمت اللہ علیہ کرنا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تسا لوگوں نے شاید یہ ذہن بنایا ہوئے بھئی رحمت اللہ علیہ کہے ولی کو اکھیں دے، غوث کو اکھیں دے، بزرگ کتب کو اکھیں دے، عام مرن والے کو رحمت اللہ علیہ نہیں آکھ سکتے۔ او بھائی میں ذمہ داری نال عرض کرے نا، رحمت اللہ علیہ ایک دعائیہ جملہ ہے۔ کیڑا جملہ ہے؟ بولو چا میرے نال یار، رحمت اللہ علیہ ایک کیڑا جملہ ہے؟ دعائیہ جملہ ہے۔ اور میرا اللہ اپنی مخلوق وچوں کسی دی دعا کو رد نہیں کرے دا، کہیں دعا کہیں دی دعا کو اگے بھلے لوگ ہوں دے ہیں، چنگے لوگ ہوں دے ہیں، ایک دوئے نو مل دے ہیں، آدھیان شالا اللہ ایمان بخشا کری، اللہ تیری قبر حشر چنگی کرے، او بھی کو دعا دے دا ہے، اے بھی کو دعا دے دا ہے۔ تے ہونتا جڑا دعائیہ جملہ السلام علیکم ورحمت اللہ ہے، این السلام علیکم کو بھی آسان چھوڑ دیتے۔ اگر بالحکم حدیث پاکت اشعو بالسلام، ایک دوئے نو ملو، ابتدا کرو کیڑی شے نال؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، دوجا آکھے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایک جملہ ودھا کے آکھے۔ ہن میرے دیہاتی بھیرا اکثر ملدن بسم اللہ، بسم اللہ کیا مانا کوئی پتہ نہیں بھئی۔ بسم اللہ انہا پڑھن دا موقع میرے آقا نے فرمایا کھانا کھاون لگو بسم اللہ پڑھو، پانی پیون لگو بسم اللہ کرو، کوئی اچھا کام کرن لگو بسم اللہ پڑھو۔ حدیث
کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر نیکی والا کم جڑا بغیر بسم اللہ دے شروع کیتا ونجے وہ اقطع یعنی منقطع ہے، وہ ترٹا ہوئے، وہ کم وچ برکت نہیں ہونی۔ اتھے تے آسا بسم اللہ پڑھ دے کائی نہ تے سلام دا جیتا حکم آئی بھئی ایک دعائیہ جملہ ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، بندہ دنیا تو ٹور گئے، حاجی عبدالرشید رحمت اللہ علیہ، غلام محمد رحمت اللہ علیہ، میں جو آکھے تو سو خاموش بیٹھے ہوئے بھئی متا یا آنکھوں چاہ سجے کھبے دیکھ کے کوئی آکھے خیر ہے بھی کیوں؟ بھائی ہر مرن والا رحمت اللہ علیہ ہے، ہر مرن والا کون ہے؟ اللہ دیاں رحمتاں وہ کوئی تہاڈے سالے کولو پوچھ کے نازل ہونیاں، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، کیا جانے اس کریم کو تو ہے کہ یہ پسند، وہ دی پسند وہ جان دے، وہ دے ہاں یہ چھوٹے موٹے معاملات جڑے ہیں انشاءاللہ انہاں دا مواخذہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تہاڈے اوتے لازم ہے کہ ایک دوسرے نو ملو، اکھو السلام علیکم ورحمت اللہ۔ گھر دے اندر بھی میرے آقا نے فرمایا داخل ہوو اکھو السلام علیکم ورحمت اللہ، ساکو بیوی کو سلام کرنے شرم آ دیے، یار گھر والی کو سلام کروں بیوی کو سلام کروں چاہ؟ میرے آقا نے فرمایا جڑائی میں کرے سی تریہ رحمتاں دے گھر تے نازل ہو سن، تریہ گناہ معاف تھی سن، تریہ درجات بلند تھی سن۔ اور اگر آج دا اے واز سن کے این دے ہوتے یہ نوجوان کھل دن ہس دن بھئی مولوی صاحب کیسے مسئلے بیان کریں، کیوں؟ سالے ہاں ای کو نیکی سمجھیا ہی نہیں میلا۔ او بھائی آخرت این دنیا دے اندر بڑھنی ہے، آخرت کی تھا بڑھنی بولو اس دنیا دے اندر نیت کی اخلاص ہوئے، نیت اچھائی ہوئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر آنے ایک بندہ کھانا کھاون لگ دے، روٹی کھاون لگ دے، بسم اللہ پڑھ دے، نیتیں کرے دے، اس کھانے دے نال اللہ پاک میں کو طاقت عطا کرے سی، قوت عطا کرے سی، ہمت عطا کرے سی۔ جب وہ طاقت مل سی، وہ قوت مل سی، میں اس طاقت دے نال اللہ دیا نمازوں ادا کرے سا، اس طاقت دے نال تہجد دی نماز ادا کرے سا، اس طاقت دے نال میں مسجد دا کم کرے سا، اس طاقت دے نال میں دکان تے باسا، دیانتداری دے نال سودا وچے سا، میں دکان تے باسا، امانتداری دے نال سودا وچے سا، میں جناب گھر چلے سا، امانت دیانت دے نال لوگاں کو ناجائز منافع نہ گنسا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لقمہ لقمہ کھاون دے اتے بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمے سن۔ اون استقبالیہ کمیٹیاں ذرا سو ختم کرو، 2 منٹ دی گل ہے، میں کوئی اچھائی دی گل کرے نہ بیٹھا، مہربانی فرماؤ میرے نال۔ تعزیتی پروگرام ہے، ہر دوست نے، بڑے نے بھی آمنے چھوٹے نے بھی آمنے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ مولوی عالم بھی آمنے، زمیندار بھی آمنے، سیاسی لوگ بھی آمنے۔ تو میں گزارش کر رہی ہوں کہ کوئی بھی عمل
دنیا دے اندر آخرت بننی ہے، دنیا دے اندر آخرت بننی ہے، لیکن دنیا دا ہر عمل جڑا بھی بندہ کرے اخلاص نال کرے، خلوص نیت دے نال کرے، جو میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل دا دار و مدار نیت دے ہوتے ہیں۔ اگر نیت اچھی ہے، نیت دے اندر اخلاص ہے، نیت دے اندر اچھائی ہے، نیت دے اندر بھلائی ہے، تو چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی، تھوڑی تو تھوڑی نیکی بھی اللہ دے ہاں بہت بڑی بڑھویں دی ہے کہ اللہ پاک کو ودھاون والا ہے، کو بڑھاون والا ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہے اگر ایک بندے نے ایک گٹھلی بھی کھجور دی اخلاص نیت دے نال، خلوص نیت دے نال اللہ دے ہاں اللہ دے واسطے خرچ کر چھوڑیے، میرے آقا نے فرمایا دن قیامت دے اس گٹھلی کو اللہ پاک اتنا ودھے سی، اتنا ودھے سی، اتنا ودھے سی کہ ایک گٹھلی پہاڑ دی صورت نظر آسی۔ جس وقت بندہ مایوس ہویا کھڑا ہو سی اللہ دے ہاں کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے، میریاں خطاواں زیادہ ہو گئے، نیکیاں تھوڑی ہیں، اللہ فرمے سی پریشان نہ تھی، پشیمان نہ ہو، اللہ کیوں نہ ہوا، نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ فرمایا سامنے دیکھ، وہ دیکھ سی یہ کیا ہے؟ پہاڑے پہاڑے، اللہ فرمے سی یہ پہاڑ تیری او نیکی ہے، او جڑی کچھ کھجور دی گٹھلی تے میرے نام تے خرچ کی تھی، میں ایک ودھا کے اج پہاڑ بنا چھوڑے می۔ نیت دے اندر اخلاص ہوئے، نیت دے اندر کیا ہوئے؟ اخلاص ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے۔ 3 منٹ رہ گئے صرف گل سن لو، سارے ہاں جڑی ریاکاری ہے، جیرا دکھلاوا ہے، حدیث پاک دے اندر آندے اے نیکیاں کو ایویں تباہ کر چھڑے دے جیویں بلدی اگ دے اتے پانی سٹ چھوڑو تے اگ بجھویں دیئے۔ فرمایا کوئی بھی عمل کرے دے ہو کہ بظاہر تا میں اے جی حاج صاحب نے ₹1,00,000 دے دیتے رب دے نام تے اعلان کرائے تے مولویاں نے بڑے اچھی اچھی نعرے لائن کہ جناب ₹1,00,000۔ سارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحبہ کو رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے ہیں، کراچی دے اندر مدرسہ آئی، بلا کسی سیاسی ذہن دے محگل کرے نا۔ ذوالفقار علی بھٹو رحمت اللہ علیہ جس وقت ختم نبوت دی تحریک چلی 1973 دے اندر، اسمبلی سمری پاس ہو گئی، حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ فرمایا بھٹو صاحب دستخط کرو، آخر لگے یہ میرے موت کا پروانہ ہے، طاغوتی طاقتوں کیا اس قدر دباؤ ہے، حضرت فرمایا اس سے آخرت بن جائے گی۔ بھٹو آخر لگا اگر یہ بات مجھے کوئی سید کہہ دے، کون کہہ دے؟ سید کہہ دے اور اللہ والا ہو، میں دستخط کر دوں گا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کراچی تشریف گھن گئے، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو سید ہن حسبی نسبی فرماون لگے بھٹو نے ایک گل کی تھی، آپ نے فرمایا ویسے تو اس کا بنگلہ سامنے ہے لیکن زندگی بھر میں کبھی چل کر نہیں گیا، آج حضور کی ختم نبوت کے لیے جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت گئے، جان دے ہن بھٹو صاحب یہ حسبی نسبی سیدن اللہ والے ہیں۔ بھٹو صاحب یہ پوچھا کہ حضرت کیا اس سے میری آخرت بن جائے گی، میری مغفرت ہو جائے گی؟ گناہگار انسان ہوں، خطا کار انسان ہوں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بدلے اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے۔
بوٹو سر دستخط کیتے یہ جملہ آکھا کہ میں اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ بندہ کیسا ولی ہے کامل ہا کہ ایک بندے نے کروڑ روپے دا چیک آ کے پیش کیتا حضرت کو، کروڑ روپیہ مدرسے کے لیے رکھ لو۔ حضرت نے فرمایا بھائی ہم اپنا ایک سالانہ بجٹ بناتے ہیں، جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم زائد رقم نیکسٹ ایئر کے لیے نہیں لیتے، تو چونکہ ہمارا بجٹ پورا ہو چکا ہے یہ پیسے کسی اور مستحق کو جا کر دے دینا۔ بندہ چوتاک بن لگیا پیچھے کہ کروڑ روپیہ ہے تے مولوی لیندہ نہیں۔ آخر لگا حضرت آپ کو دینے والے تو بہت ہوں گے لیکن یک مشت 1 کروڑ روپے دینے والا شاید کوئی ملے۔ حضرت نے فرمایا بالکل آپ صحیح فرماتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن جاتے ہوئے یہ بھی سوچتے جانا کہ اس طرح یک مشت دینا یہ تو کمال ہے ہی، لیکن اتنے پیسے واپس لوٹانے والا بھی شاید آپ کو کوئی ملے۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں تذکرہ کر رہا ہم حضرت حاجی عبدالرشید رحمت اللہ علیہ دا کہ وہ اخلاص دا پیکر ہا بندہ اپنے اعمال تے نماز، روزہ، حج، زکات دی ادائیگی، مسجد دی خدمت، یہ ساریاں چیزاں ذاتی عمل ہا، لیکن اخلاص نال غرباء دی خدمت کرنا، مساکین دی خدمت کرنا، جنہ دیاں بچیاں دیاں شادیاں نہیں ہو سکدیاں انہاں واسطے جہیز دا انتظام کرنا، اور ایسے طریقے نال کہ دائیں ہاتھ نال لیندے پین بائیں کو پتہ نہیں پیا چلدا، اللہ دے ہاں اے اخلاص قبول ہو دے۔ اے اخلاص اگرچہ تھوڑا بھی ہوئے اللہ پاک ایکو ودھا چھوڑے دن۔ قرآن رب نے آکھے فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا۔ کون بندہ ہے جڑا اللہ کو قرض دے وے، قرض حسنہ دے وے، قرض حسنہ؟ فرمایا اللہ تو اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا رازق، اتنا بڑا پالک، دیکھو کیا ضرورت ہے قرض گھنن دی؟ اللہ فرمائے دے میرے بندیوں میں تمہارے دل کو دیکھنا چاہنا، صدق نیت کو دیکھنا چاہنا، اخلاص نیت کو دیکھنا چاہنا۔ حدیث پاک دے اندر آنے اللہ پاک دن قیامت دے ایک فقیر کو کھڑا کرے سن، ایک امیر کو کھڑا کرے سن، فرمائے سن امیر کو اے میرا بندہ میں فلانے دن تیرے کو روٹی منگی گئی تے میں کو روٹی نہیں کھوائی، اللہ تو اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک، تے کو روٹی دی کیا ضرورت ہے تے میں کتھاں کھواواں ہا؟ فرمایا میرا غریب تیرے بوئے تے آیا ہے، مسکین تیرے بوئے تے آیا ہے، یتیم تیرے بوئے تے آیا ہے، اگر تو اس نو روٹی کھواویں ہا تو گویا میں اللہ کو روٹی کھواویں ہا۔ یہ حدیث حضور دی، کہ مولوی دی گل نہیں، پیر دی گل نہیں، میرے آقا دا فرمان ہے کہ اللہ پاک ایویں آکسن۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ چند گلاں واعظ و نصیحت دیاں میں تساں حضرات دے گوش گزار کیتی ہیں، تے میں یہ یقین رکھنا کہ اگر اس بھرے مجمع وچوں 2 یا 4 دوست بھی، 5 یا 7 دوست بھی، 8 یا 10 دوست بھی انہاں تے عمل کرن والے بن گئے تو یہ صدقہ بن سن، ذریعہ بن سن حاجی عبدالرشید صاحب دی بخشش دا، اور صدقہ جاریہ ہو سی کہ جب تک یہ انہاں نیکی دیا باتاں تے عمل کرے دے رہے سن اللہ پاک حاجی صاحب دے درجات بلند کرے دے رہے سن۔ تو وقت بھائی اتنا ہی گل
تم چھوٹی تھا یہ زندگی رہوسی تمام حضرات اول و آخر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. نوجوانوں یہ طریقہ نہیں دعا منگن دا، یہ ہاتھ کھنے رہو، یہ طریقہ نہیں ہے. احکم الحاکمین دے دربار بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات. یا اللہ جتنے مومن مسلمان مومنہ مسلمہ دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما. یا اللہ اس علاقے دے اندر سارے بھی بہت سارے بزرگ دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ سب دی مغفرت و بخشش فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے، یا اللہ تمام احباب نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، قل شریف پڑھیں، درود شریف پڑھے، اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو توفتاً پیش کرے دے ہوئے. صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو توفتاً پیش کرے دے ہوئے. یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب حضرت حاجی عبدالرشید سے مرحوم و مغفور کو پہنچا. یا اللہ انہوں نے قبر کو جنت دے باغیں توحید باغ بڑھا. یا اللہ انہوں نے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما. سونا ربا بحیثیت انسان انہوں کو کوئی بھولنا لغزشاں خطامہ ہوئے اپنی رحمت دنال معاف چا فرما. یا اللہ یہ اتنا کثیر مجمع، اتنے خاندانہ دے لوگ، اتنے قبیلیہ دے لوگ تیرے حضور ہاتھ اٹھا کے بیٹھے. یا اللہ یہ اتنے سارے دنیا دار اگر کہ دنیا والے دے بو ہوئے تے چلے ونجن ہاں وہ دنیا والے تے معاف کر چھوڑے دن. میرا مالک تو اتنا بڑا احکم الحاکمین، اتنا بڑا کبریاء، اتنا بڑا خالق و مالک. یا اللہ سر اٹھے حتیٰ کو خالی نہ ولا، تیری شان کبریائی دے لائق نہیں ہے. یا اللہ تو سارے حتیٰ کو خالی ولا میں سونا ربا ساری دعاوں قبول فرما. حاجی صاحب دے حق دے اندر بھائی تمام موتا دے حق دے اندر ساری دعاوں قبول و منظور فرما. اساں ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرما. مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. سارے آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ واتباعہ واہل بیتہ واحبائہ وازواجہ وبناتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے مہمان اے انسان نادان نتھی تنرل شیطان درل. اے انسان نادان نتھی تنرل شیطان درل. باہوں فرشتے پکڑ ویسن جل بھاگو زمنی پئی بل. اپن سرات تو کیویں لگ سے جگ خرچ نہ ہو سیاہ پلے. یار فریدہ عملہ باجھو اتھا کہنی گال نہ چلے. زندگی ہے بے وفا، زندگی ہے بے وفا، زندگی ہے بے وفا، زندگی ہے بے وفا. نئی سہاد وصال اے جھوک فنا، زندگی ہے بے وفا، زندگی ہے بے وفا. او تیرا وچوں بندہ
تیرا ہونا اے گزر اوکھے راواں وچوں بندہ تیرا ہونا اے گزر اتھے کوئی نہ سوہا ہو سی اڑ سوہر اتھے کوئی نہ سوہا ہو سی اڑ سوہر ویلا ہتھوں نہ وجا سو اج دی بڑا زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا سفری آیوں کر سفر دیار سمانے کر دیاری انہاں سفران دی ون سمڑی مسافر خانے بنا ٹکٹا گڈی مولنا چیسی گڈی ون رہی دیس بگانے ہر جاتے بہو تھی سے گل سمجھے سونا آنے اچھے پنگلے تے ماڑیاں وڈھائے ونڑا اچھے پنگلے تے ماڑیاں وڈھائے ونڑا انکاراں تے مربیاں بھی رہے ونڑا انکاراں تے مربیاں بھی رہے ونڑا ویسی ابھرا زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا کم کر دیا گلاں نہ بھلاویں سجنا کم کر دیا گلاں نہ بھلاویں سجنا کل راتیاں دے پکے پھل چاویں سجنا ربائیا ہے دعا سیدھے راہ چلا زندگی ہے بے وفا زندگی ہے بے وفا نہیں سہا وصال اے جھوک فنا زندگی ہے بے وفا